الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ انٹرسٹنگ موضوع ہے صاحب، بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، کیونکہ آج بات کریں گے بچوں کے اسلامی نام اور اس کے اثرات کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے صرف پاکستانی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین کرام، اولاد کے والدین پر جو حقوق ہیں ذہن میں رکھیے، ان میں ابتدائی حقوق میں ایک انتہائی اہم ترین حق یہ ہے کہ بچے کو اچھا نام دیا جائے۔ نام نہ صرف کسی شخصیت کا پہلا انٹروڈکشن ہوا کرتا ہے، بلکہ انسانی شخصیت اور کردار پر اس کے گہرے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہی نام ناظرین انسان پوری عمر اپنے ساتھ کیری کرتا ہے، یہی نام قبر میں اتارتے وقت اس کے قدمے پر لکھا جاتا ہے، اسی نام سے کل بروز محشر اسے پکارا جائے گا۔ لہذا دین اسلام نے مسلمانوں کو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، اور والدین پر جو حق اس کا قرار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جن ناموں کے بھی مطلب اچھے معنی ہو انہی کے ساتھ ان کو پکارا جائے۔ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین بہت سے بچوں کے ایسے نام جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے ان کو تبدیل کر کے اچھے معنی والی نام رکھے۔ لہذا نام کے اچھا اور بامانی یا برے یا بے معنی ہونے کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ جی جناب، یہی وجہ ہے کہ اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ نام رکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ نام اچھوں کے نام پر رکھا جائے۔ ناظرین کرام، نام تجویز کرنے کا مقصد محض تعین اور پہچان نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، بلکہ مذہب کی شناخت اس سے وابستہ ہے، دین کے لیے علامت اور شعار ہے، فکر و عقیدے کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں، اچھے دلکش اور بامانی ناموں کا حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور ایسے ناموں سے بالکل صراحتاً منع کیا گیا ہے جو بھدے اور معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ناگوار ہوں یا جن سے شرک کی بو آتی ہو۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا نام سن کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور خوشی سے آپ کا چہرہ انور دمکنے لگتا تھا، اور ناپسند نام جو ہے ان کو سن کر آپ کے چہرے پر ایک ناگواری کے اثرات آ جایا کرتے تھے، اور اگر کسی قبیلے یا بستی یا شہر کا کوئی ایسا نام ہو تو آپ اس کو تبدیل کروا دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ناظرین آپ دیکھ لیجئے کہ یثرب نام تھا اس سرزمین پاک کا، لیکن آپ نے مدینہ اس کا نام رکھ دیا، پھر اس کے بعد وہ آپ کے قدمین شریفین کی وجہ سے مدینہ منورہ ہو گیا۔ بلکہ ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اگر کوئی ذمہ داری یا کوئی کام سپرد کیا کرتے تھے، اس کو ڈپیوٹ کیا کرتے تھے، تو پہلے اس کا نام پوچھتے تھے، اگر نام کے معنی اچھے ہوتے تو پھر اس کو کام سپرد کرتے، ورنہ نہ کرتے۔ ناظرین آج چونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے کام صرف ہم اس لیے کر لیا کرتے ہیں صاحب کہ چونکہ یہ سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم بیسیکلی ٹرینڈ فالوورز ہو گئے نا، جو ٹرینڈ ہے اس کو ہم نے جو ہے اپنانا ضرور ہے۔ اس بات سے اور اس سوچ سے ماورا کہ اس کے اچھے یا برے اثرات ہمارے بچوں پر مرتب ہوں گے، نام کا معاملہ جو ہے کبھی ہم اس انداز سے کنسیڈر کرتے نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہر دور میں ناظرین موسٹلی والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ایسے نام رکھے جائیں جو انتہائی مختلف بھی ہوں، انتہائی یونیک بھی ہوں، اور سننے میں جو ہے ذرا کچھ عجیب سے مطلب الگ سے محسوس ہونے لگیں، اور لوگ سنتے یہ کہیں کہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا نام آپ نے رکھا ہے۔ اس یونیکنس کی وجہ سے ناظرین اور مختلف نظر آنے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کے ایسے لایانی اور کبھی کبھی انتہائی منفی اور تباہ نام رکھ دیا کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ جی ہاں جناب، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح اب اس بچے کا جو ہے اس نام سے پکارا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس نام کے منفی اثرات اس کی شخصیت میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا ان باتوں کو۔ اسی طرح بچوں کے جو نک نیمز ہوتے ہیں اس کا رکھنے کا جو رواج ہے ناظرین، اس کے اثرات سے بھی ہم بے خبر ہیں۔ یعنی بہت سی فیملیز میں بچوں کا اصل نام اور ہوتا ہے، اور نک نیم کی صورت میں ان کا جو کالنگ نیم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس میں بھی کبھی کبھی عجیب سے ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ اسے ببو، ڈبو، پپو کہہ کر جو ہے وہ پکارا جاتا ہے نک نیم سے۔ یعنی جس سے ناظرین سوچئے کہ اس بچے کی پوری شخصیت جو ہے
ہے وہ تباہ برباد ہو جایا کرتی ہے۔ مطلب وہ پپو جو کئی بچوں کا پپا بن چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پوری عمر اس کو جو ہے پپو بلایا جاتا ہے، تو اس کی شخصیت جو ہے وہ پپو کی طرح ہو جایا کرتی ہے، یعنی ڈبو کی طرح ہو جایا کرتی ہے، ببو کی طرح ہو جایا کرتی ہے۔ یہ والدین کو سمجھنا چاہیے صاحب، اور ضروری ہے کہ اپنی دانش میں جس پیار کا اظہار وہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ایکچولی پیار نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ ان کی شخصیت کو کل کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو جو پہلا تحفہ ہے ذہن میں رکھیے اپنے مطلب والدین کی طرف سے ملتا ہے وہ اچھا نام ملتا ہے۔ لہٰذا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل، بڑا واضح طور پر فرما دیا کہ آدمی سب سے پہلے تحفہ اپنے بچوں کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ آج تو ہم ان باتوں سے بھی بڑے ماورا ہو چکے ہیں صاحب کہ وہ بات ہے اگین کہ بھئی بچہ پیدا ہوا ہے، بھئی تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو، کوئی مختلف سا نام ہو، کوئی یونیک سا نام ہو، کوئی ڈیفرنٹ سا نام ہو، اس پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ والدین پر جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے یعنی اچھا نام رکھنا، پہلے تو سب سے پہلے آپ ذرا لوگوں کو بتائیے کس قدر ضروری ہے، اور خاص طور پر جو شریعت کی تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ والدین کے لیے کیا ہیں؟ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما، اللہم صلی علی حبیبک المکرم و علی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج واقعتاً انتہائی اہمیت کے حامل عنوان کو آپ نے چھیڑا ہے۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے لاہور بورڈ میں اسی نام کے ضمن میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور وہاں جس انداز میں جو نام آتے ہیں وہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور میں ان کو سن کر سب سے پہلے ان کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہوں کہ یہ نام آپ نے رکھا کیوں، کس نے تجویز کیا۔ یعنی ابلیس نام رکھ دیا گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ خناس نام رکھ دیا گیا۔ خناس؟ میں نے پوچھا بھئی آپ نے خناس نام کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے خناس ہی ہوگا پھر وہ تو کہ ہم نے قرآن سے لیا ہے جی، ہم نے قرآن سے فال لی ہے۔ ابلیس نام رکھ دیا؟ ابلیس نام رکھ دیا، تو پھر ابلیس ہی ہوگا پھر کیا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے یہ جو آج موضوع ہم اس پیارے ادارے کی وساطت سے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس ضمن میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو چیز بنائی اس کا نام رکھا، اور کیا ہی خوبصورت نام رکھا۔ واہ۔ اور جب اس نے اپنے دست قدرت سے آدم کو تخلیق کیا علیہ السلام، تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے اللہ نے پہلے قدم رکھنے والے انسان کو، وجود میں آنے والے بندے کو ناموں کی تعلیم دی۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ اولاد آدم اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے پہچانا جانا ہے، معاشرتی زندگی میں اس کو ایک دوسرے کو پکارنا ہے، تو اس لیے نام ایسا ہو۔ اور دوسری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بڑا خوشنما ہو، ہماری رہائش بڑی اچھی ہو، اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس نام سے ہم پکارے جا رہے ہیں وہ بھی حسین ہو، وہ بھی خوبصورت ہو۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ نے امت کو اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی کہ امت میں جب بھی کسی ایک فرد کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ یا بچی دنیا میں قدم رکھتی ہے، تو اس کو امت نے اور بالخصوص اس کے والدین نے جو سب سے پہلا تحفہ عطا کرنا ہے، پہلا تحفہ اس کو دینا ہے، وہ اس کا نام رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان میں دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا نام، آپ کے بیٹوں کا نام خود نہیں رکھ رہے، کہ اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہ نام کا معاملہ ہے
تو سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے، سب سے بڑھ کر انسانیت کی نفسیات کو پہچاننے والے کا انتظار کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نام دیں گے وہ ہم نام تجویز کریں گے۔ ان سے زیادہ منفرد اور ممتاز اور بہتر نام کون دے سکتا ہے؟ اسی لیے اس بات کا اس میں اشارہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے خوب خوب غور و خوض کرو، تاکہ یہ دیکھو کہ تمہاری فیملی میں سب سے زیادہ دین کی سوجھ بوجھ کون رکھتا ہے، اس کو پاس جاؤ، اس سے یہ گزارش کرو کہ ہمارے ہاں اللہ نے یہ نعمت دی ہے بیٹے یا بیٹی کی صورت میں، تو آپ براہ نام اس کے لیے کوئی اچھا نام تجویز کریں۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ دینی آدمی کے پاس جاؤ، خاندان سب سے پہلے یہ نہیں جو آدمی جانتا ہے، ورنہ آج جس طرح آپ نے ابتدا میں فرما دیا کہ ہماری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بچہ ہوا اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایسا نام تجویز کیا جائے کہ جو بھی سنے اش اش کر اٹھے کہ یہ نام تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ سامنے آ رہا ہے، چاہے اس کے نام، یعنی ایک بچی میرے پاس آتی ہے، اس کا اس طرح کا نام تجویز کیا ہوا ہے جس کے معنی ہیں طوائف۔ استغفر اللہ۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں، اور آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ ظاہر ہے مطلب بورڈ میں رہیں تو اس کو حیرت سے دیکھا، بھئی آپ کا یہ نام کہتے جو والدین نے رکھ دیا۔ توبہ۔ والدین نے یہ نہیں دیکھا کہ کس زبان کا ہے، اس زبان میں اس کے معنی کیا ہیں۔ ہمیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں اسی لیے لازم قرار دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو امت پر لازم قرار دیا اور فرمایا کہ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، یعنی فعل امر لایا گیا کہ ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے اور باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے وہاں پر بھی وہ نام۔ اور اس کے ساتھ جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ جو بچہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اس کا نام نہیں رکھا جاتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بھی امت کو رہنمائی دی ہے کہ جو بھی بچہ سالم یا غیر سالم آیا ہے اس کا نام ضرور رکھا جائے۔ جو انکمپلیٹ بچے بغیر نام کے مر جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ انہوں نے میرا نام نہ رکھ کر مجھے کھو دیا، کیونکہ وہ بچے بھی والدین کے لیے ایک نعمت کے طور پر والدین کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بڑی آپ نے بہت صحیح بات لوگوں کو مطلب بتائی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ وہ نام نہیں رکھتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچہ اگر کچا بھی مر جائے مثال کے طور پہ نام اس کا ضرور رکھا جائے تاکہ وہ فلاں بن فلاں کے نام سے جو مطلب باقاعدہ پکارا جائے وہاں پر۔ اچھا علامہ صاحب اب ذرا آئیے، ایک ہمارے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شریعت کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس سے ڈیویٹ کر کے کچھ اور انداز اختیار کرتے ہیں، نمرولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، لائک علم العادات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور عادات سے جو ہے باقاعدہ نام وغیرہ، اسی طرح سے پیدائش کا دن، اس کی تاریخ، اس کی لمحات، اس کی ساعتیں، پھر ستاروں کی چال کی مناسبت سے جو ہے وہ مطلب یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا، ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا کیا مطلب دین اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے جو علوم ہیں جسے آپ علم جفر کہتے ہیں، علم رمل کہتے ہیں، یا علم العادات کہتے ہیں، یا اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں، ان کی روشنی میں کیا نام وغیرہ تجویز کیے جا سکتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل موضوع یہ آپ نے منتخب کیا ہے، اور قبلہ نے جو اس پہ تمہیدی گفتگو فرمائی انتہائی خوبصورت اور قابل توجہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو پیش آ رہی ہیں چیزیں انہی کے اوپر ہی آپ نے اپنے کمنٹس بھی دیے ہیں اور حالات بھی پیش کیے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ جو علم العادات وغیرہ ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک تو یکسر اس کو غیر شرعی کہہ دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جن کا انحصار ہی انہی چیزوں پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں یہ حقیقت ہے کہ علم العادات ہوں، ان کے اثرات ہیں، علم جفر اس کے اثرات ہیں، فلکیات کے جتنے بھی سیارے ستارے سب کے اپنی اپنی جگہ پر اثرات ہیں۔ اب کوئی کس طرح لیتا ہے، کس کو کس طرح آتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔
آپ دیکھیے میں اس کی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے اندر اس بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. وہ کیا؟ آپ نے علم جفر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علم جفر وہ علم ہے جو اہل بیت اطہار کے لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا کیا گیا. اور یہ بات علامہ دمیری نے حیات الحیوان الکبریٰ کے اندر بھی لکھی, علامہ زرقانی نے بھی بیان کی ہے, اور بہت سے محدثین نے بیان کی. اور اس کے اندر خصوصاً اہل بیت اطہار کو, عامۃ الناس کو اور اہل بیت اطہار کو جو مستقبل میں آنے والے حالات ہیں ان کا علم دیا گیا ہے, اور اس کے اندر حروف کا علم بھی شامل کیا گیا. سبحان اللہ, سبحان. اور اس بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو مزید بڑھایا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ نے, اور ان کے بعد اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی ذات والا تبار کے پاس وہ علم موجود تھا جس میں علم جفر اور علم حروف موجود تھا, اور مامون الرشید اپنے اکثر فیصلے جو ہے وہ اسی کو لے کر کیا کرتا. اچھا, پھر آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے بعد یہ میرے ہوں گے حکمران ولی عہد مقرر کیا, تو آپ نے اس کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ خواہش ہے لیکن ہمارے پاس جو علم آیا ہے اس کے اندر یہ تمہارا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور پھر وہی ہوا کہ ان کا وصال ہو گیا. اب ہم ان علم العادات کو دیکھتے تو علم جفر کی ہی اقسام میں سے علم العادات بھی ہے, میتھمیٹکس بھی اسی میں سے ہے, یہ تمام چیزیں. اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ البیرونی نے جو پوری دنیا کا قطر اور اس کا ڈایامیٹر دیا تھا وہ اسی علم کی مدد سے دیا. واہ. اعلیٰ حضرت نے بھی خود آپ کے حالات میں یہ موجود ہے کہ جو نواب رامپور تھا اس کی بیوی کے مرنے کی آپ نے علم جفر کی ہی مدد کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ یہ محرم کا چاند نہیں دیکھ سکے گی, اس سے پہلے یہ مر جائے گی. یہ علم غیب اللہ کی ذات کو حاصل ہے, لیکن جس بندے پر وہ چاہے جیسے چاہے وہ ظاہر کرے گا. اب یہ تو ہے نہیں کہ ہر ایک کے پاس جبریل آ کر خبر دیں گے, کوئی آسمانی وحی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کے ساتھ یہ علوم اور ان شخصیات کا ایک طریقہ اور بھی رہا, اس کی اضافت بھی فرما دے کہ واللہ و رسولہ عالم کہہ کے مطلب یہ خاموش ہو جایا کرتے تھے. اب اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں ناموں پر. علم العادات اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو ناموں کے اثرات بھی ہیں, جگہ کے اثرات بھی ہیں. آپ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس مکہ مکرمہ میں گزارے, ولادت کے ساتھ لے کر ہجرت تک آپ کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے, اور 250 سے 350 لوگ مسلمان ہوئے. 53 برس معجزات دے کر 250 سے 350, اور جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو 10 سالوں کے اندر وہی تعداد جو ہے وہ 1,40,000 تک پہنچ گئی. اب اس جگہ کے مقدس محترم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات یہ ہوئے کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی, اور پھر مکہ فتح کرنے کے باوجود حضور نے یہاں سکونت اختیار نہیں فرمائی, واپس مدینہ منورہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کوئی جگہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, نام بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور عادات جو ہے وہ نام معلوم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی شخصیت کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن قطعی علم اللہ کی ذات کے پاس یہ علم ضمنی. میرا ضمن سوال ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایک بچہ اگر کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو عموماً کہتے ہیں جی وہ دن یہ ہے, وقت یہ ہے, ساعتیں یہ ہیں, تو اس کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ علم العادات کی روشنی میں جو ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی اس بارے میں دیکھیے علم حروف ہم علم العادات بول رہے ہیں, تو اس پہ باقاعدہ محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. اچھا, خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ رسالہ فی الجفر ایک لکھا ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے زائرجات و اشرف المربعات کے نام سے امام غزالی نے بھی ایک کتاب لکھی جو انہی علم العادات پر ہی مبنی ہے. اسی طرح امام عبداللہ قرطبی نے فصوص الحروف کے نام سے یہ آپ نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح قوانین تکوین کے نام سے محی الدین ابن عربی نے بھی لکھی ہے. سر الاسرار کے نام سے منصور حلاج انہوں نے بھی لکھا ہے. تو یہ ہمارے مقدمین جو ہے متقدمین یہ تمام کے تمام اس بات پر گئے ہیں کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں اور عادات کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ضرور ہے, یہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں آپ آنے والے وقت میں اس کے جو عادات ہیں, ہم نے ایک شخصیت کا بھی نکالا تھا بذات خود جس کے ساتھ ہمیں جو معاملات پیش ہوئے, لیکن نکالے بعد میں ہے, کاش پہلے نکال لیتے تو اس کے اثرات ہمیں وہی نظر آئے جو ہمارے ساتھ بیت چکے. اچھا ٹھیک ہے, بہرحال یہ رمز کی باتیں ہیں صاحب. میں آپ سے اچھا اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں, اور یہ کیٹیگوریکل لوگوں کو یہ بھی سمجھائیے صاحب. ہمارے یہاں چونکہ اگین وہی بات جو ابتدا میں بات پروفیسر صاحب کر رہے تھے, اور میں نے بھی ابتدائی میں رونا رویا اس بات کا کہ یونیکنس کے چکر میں جو ہے, یا ڈفرینس کے چکر میں, یا ڈفرینٹ نیم کے چکر میں جو ہے ہم عموماً کرتے ہی ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کیا کچھ رکھ دیتے ہیں. تو جو بہترین نام ہیں,
جو دین اسلام ہمیں بتلاتے ہیں وہ کون سے ہیں، ان کے خواص بھی بتائیں، ان کے معنی اور مفاہیم بھی بتائیں، اور ذرا لوگوں کو سمجھائیں صاحب کہ اس کا اثر، اس کا امپیکٹ جو ہے اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اصل تو اس کے خواص جو ہے وہ ضرور بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت جیسے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس کا سامنا کرتا ہے نام رکھنے کے حوالے سے. اور نام رکھنے کے حوالے سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے انتخاب میں جو تعلیمات ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے لی جائیں، کیونکہ جو اصل الاصول مصادر ہیں اسلام کے اندر وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. کتنا کیٹاگوریکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ دادا کے نام سے پکارا جائے گا. فحسنوا یہ صیغہ امر ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ پرنسپل یہ ہے کہ الامر للوجوب اذا تجرد عن القرائن. امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لازم ہے، فرض ہے والدین کے اوپر کہ وہ بچوں کا اچھا نام رکھیں. اچھے نام کے حوالے سے جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معبود ہیں اور انسان عابد ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر یہ جو صفت ابدیت ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت محبوب ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صفت ابدیت انسان کے ہر پہلو میں نظر آئے، ایون کہ ناموں کے انتخاب کے اندر بھی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک بہترین اور جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ ہیں اور عبد الرحمن ہیں، کیونکہ عبداللہ اور عبد الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ کے شایان شان وصف معبود وہ بھی موجود ہے، اور انسان کے شایان شان وصف عابد ہونا یہ بھی موجود ہے. ایک تو یہ کہ اچھے ناموں کے انسان کی جو زندگی ہے اوورال اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی ذرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اسی طرح سے جو برے نام خدا نخواستہ ہم رکھ دیا کرتے ہیں تو اس کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر وہ کیا ہوتے ہیں. ایون سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ اگر میں بات کروں، کیونکہ میں نے ابھی ایک بات کہی نا کہ پوری عمر جو پپو پھر پپو ہی رہتا ہے، وہ ڈبو ہی ہو جاتا ہے. مطلب بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، مطلب والدین کو دیکھا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیکو 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 پکارنا شروع کرتے ہیں، وہ زندگی بھر چیکو ہی رہتا ہے، پھر وہ اس سے آگے نکل ہی نہیں پاتا. وہ ذرا بتائیے اس بارے میں. اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نام کا جو اثر ہے انسان کے وجود پر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جو ہی آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور اس کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے تو فوراً اس کے اثرات بھی اس کی شخصیت میں آپ کو نظر آتے ہیں باقاعدہ. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت کو امت پر اجاگر کرنے کے لیے جب بھی کسی کو عامل مقرر کرتے تو اس کا نام پوچھتے. ٹھیک. اور نام اگر اچھا نہ ہوتا تو آپ اس کو عامل مقرر نہ کرتے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ بچوں کے نام عمدہ فل یحسن. اس میں حکمت یہی ہے کہ اس کی تاثیر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حزن. اب حزن کہتے ہیں پتھریلی وادی کو، ٹھیک ہے، کھردری، خشکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام سہل رکھو. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے باپ نے چونکہ میرا یہ نام رکھا تھا میں اس نام کو نہیں بدلنا چاہتا. تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے اس نام کی تاثیر ہماری نسل میں رہی، دور تک رہی. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بڑی اہم ترین بات ہے. یعنی اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہے. اسی طرح سے اور تاریخ کے کئی نام ہیں جو آج گالی بن چکے ہیں، وہ نام تھے لیکن آج وہ نام جب آپ کے کان میں آتے ہیں تو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ یہ تو متکبر تھا، یہ گھمنڈ میں رہتا تھا. جیسے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، وہ سمبولکلی جو ہے مطلب وہ بن گئے. اس لیے
हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ खूब तवज्जो करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को धोने के लिए फरमाया कि कोई शख्स जाकर इस ऊँटनी का दूध निकाल लाए। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। वो जब आदमी एक उठा तो आपने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मुर्रा। फरमाया कि नहीं, तुम ऊँटनी नहीं दोगे। उसके बाद एक और मुर्रा का मतलब क्या, पहले ये भी बताइए ना। मुर्रा के माने कड़वा। कड़वा, ठीक है। कड़वे के माने में भी यानी आपने यहाँ से देखा कि नेक फाल नहीं है, नेक फाल नहीं है। उसके असरात को उम्मत पर वाज़े करने तालीम तो हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये भी वजह साथ कर दीजिए, सरकार अलैहिस्सलाम बदफाल निकाला करते थे। बदफाल तो मेरा ख्याल नहीं निकाला आपने बदफाल कभी नहीं, लेकिन नेक फाल हमेशा लिया। तफाउल अच्छे जब असबाब आते थे तो उससे आप फौरन नेक फाल निकाला करते थे। नेक फाल निकाल। अच्छा, मुर्रा को आपने मना कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद एक और शख्स आया, उसको भी आपने इसी तरह मना किया, ठीक है। लेकिन तीसरी बार जब आया तो उससे पूछा क्या नाम है? उसने कहा याईश। तो आपने फरमाया कि हाँ, इसमें ज़िंदगी का पहलू है, तुम जाओ, तुम जाकर दूध निकालो। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसानी नफ्सियात को और कौन जान सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से हमें तालीम दी है कि जब भी हम कोई नाम रखें तो खूब सोच समझ कर, क्योंकि उसके असरात होते हैं, और इंसान का नाम अच्छा हो। तो ये भी एक नफ्सियाती अमर है कि वो नाम इंसान को अच्छे काम करने की तरगीब दिलाता वो सईद की तरह इस्म ब मुसम्मा बन जाया करता है। इस्म ब मुसम्मा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्म ब मुसम्मा, यानी नाम वाले के इसका किरदार भी नाम जैसा है। तो इसलिए नाम रखते वक्त इस बात को ख्याल रखा जाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जब एक शख्स आया और आपने जब उससे पूछा क्या नाम है, तो उसने कहा कि जमरा, अंगारा। अंगारा, ओहो। आपने उससे जब ये सवाल किया कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उसने कहा कि उसका नाम है शिहाब, चिंगारी। ओहो, अंगारा इब्ने चिंगारी। चिंगारी मतलब यूँ हो गया ना, अंगारा इब्ने चिंगारी। वो इसी तरह से उसने हरका कहा और कई ऐसे नाम बताए। तो आपने फरमाया कि जाओ अपने घर की खबर लो, वो जल चुका है। ओहो, अल्लाहु अकबर। यानी नामों की तासीर को आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह नुमाया कर दिया। और इसके अलावा आप ऐसे शख्स की गवाही कबूल नहीं करते थे जिसका नाम अच्छा नहीं होता था। और नफ्सियाती इम्पैक्ट भी होता है ज़ाहिर शख्सियत। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो प्यारा नाम जिसे मोहम्मद कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उसके कितने असरात हैं। और बल्कि इस ज़मन में आखिरी बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही और वो ये चाहता है कि अल्लाह मुझे औलाद दे, तो उसके लिए एक अमल उलमा ने लिखा कि अगर बच्चा यानी हमल ठहरा है, उसके बाद शौहर अपने हाथ से अपनी बीवी के शिकम पर मोहम्मद लिख दिया करे मुनासिब मकाम पर, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे नेक बेटा अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात पर कसम खा रखी है कि कल क़यामत के दिन जिसका नाम मोहम्मद होगा उसको अज़ाब नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, ये नाम मीठा मीठा नाम, इसको हम आँखों से ओझल ना होने दें। तो नाम की तासीर को सामने रखते हुए हम इस बात का ख्याल भाई, इस नाम मोहम्मद के मीम के दायरे में तो पूरी कायनात है ना, और है क्या। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, बड़ी कमाल, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। और मेरा ख्याल है अब आप इंशाअल्लाह जिनके यहाँ ज़ाहिर विलादत होने वाली है बच्चों की, वो बहुत एहतियात के साथ, ये मेरा मशवरा है, बहुत एहतियात के, बड़ा अकाउंट करके जो है वो नाम रखिएगा। इधर उधर की बातें मत सुनिएगा जी, बड़ा नहीं, जो बताया गया बस ये हतमी बात है। किताब शिफा, औलाद को राह रास्त पर लाने का वजीफ़ा आपको बतलाते हैं कि अगर औलाद नाफरमान हो जाए तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 3 बार पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह औलाद राह रास्त पर आ जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कमाल कौल मुबारक है कि बेशक कम सिन बच्चे का दिल और उस खाली ज़मीन की मानंद होता है जिसमें जो बीज डाला जाए वो उसे कबूल कर लेती है। लिहाजा कबल इसके कि बच्चे के दिल पर तागूती ताकतें हमलावर हों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो।